ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے رپورٹ کیا تھا کہ داعش جو ہے اس نے ایک پشتو میں ویڈیو بنایا ہے جس میں اس نے BLA BLF اور نام لیے بغیر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو ریلیز ہیں ان پر بھی حملے، ڈائریکٹ اٹیکس، سوئسائڈ اٹیکس اور ٹارگٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ظاہر ہے ان کو لایا گیا ہے افغانستان سے اور سیریا سے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ یہ داعش جو ہے یہ پاکستان آرمی کی پراکسی ہے پاکستان میں، اور یہ پاکستان کی جو ISI اور آرمی ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ لے کے آئے ہیں. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور اس کی آڑ میں پاکستانی فوج کے جو بلوچستان میں مظالم ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جبری لاپتہ افراد کی جو تعداد ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اسی طرح جگہ جگہ پہ جو ہے وہ پاکستانی فوج ملٹری آپریشن کر رہی ہے. جیسا آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا، واشک میں ملٹری آپریشن جو ہے وہ 2 دن پہلے شروع کیا گیا ہے، اور اس کی بھی تفصیل اور باقی تفصیل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ہم چلیں جبری لاپتہ افراد کی جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جبری لاپتہ افراد پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ماما قدیر جو ہے ان کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے. ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا ہے اور اب وہ سوراب میں اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں. تو یہ ایک گڈ نیوز ہے. اب چلتے ہیں یہ جو لاپتہ کیے جا رہے ہیں لوگ ان کی طرف. نوشکی سے تعلق رکھنے والے MPhil اسکالر عبدالغنی بلوچ کو خزدار سے اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم والوں میں. تربت سے جیند لیاقت عدنان کو گزشتہ رات فورسز نے لاپتہ کیا ہے. کلات کے علاقے شگڑی میں سیکیورٹی اہلکاروں نے مقامی آبادی کے گھر، ان کی فصلیں اور باغات مسمار کر دیے ہیں، اور وہاں سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. کولو پولیس کے ساتھ مل کر ریاستی غنڈے گوار خان، شاہ جہان اور محمد خان ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور 11 سالہ ایک معصوم بچی کو اغوا کر کے لے گئے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے شادی کر لی ہے. اس کا بھائی جو ہے لال خان بلوچ، اس نے اپنی بہن کی بازیابی کی اپیل کی ہے. ابران کے علاقے کلوا میں ایک نوجوان غوث بخش کو کل فوج نے اپنے کیمپ میں بلایا اور اس کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا، اور آج اس کی جو مسخ شدہ لاش ہے وہ پھینکی ہے. بارکھان میں 3 نامعلوم افراد جو ہے ان کی لاشیں ملی ہیں. 23 مئی کی رات ماڑی پور سے تعلق رکھنے والے 3 بلوچ نوجوان شیراز، سیلان اور رحیم بخش بلوچ کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جبری طور پر لاپتہ کر دیا. تینوں نوجوان جو ہے یہ اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے. اور اسی طرح نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی NDP کے ممبران اور کئی دیگر جو ہے ان کے لوگوں کو خزدار اور پنجگور سے جو ہے وہ فورسز نے جبری طور پر گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا. کچھ پتہ نہیں کہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں. اور نیشنل ڈیموکریٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے رکن ہے غنی بلوچ، ان کو کوئٹہ سے کراچی جاتے ہوئے جو ہے گرفتار کیا ہے خزدار کے نزدیک. غنی بلوچ کا تعلق جو ہے وہ نوشکی سے ہے، اور وہ بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے وائس چیئرمین رہ چکے ہیں، اور آج کل بروہی زبان میں MPhil کر رہے ہیں. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پڑھے لکھا طبقہ ہے بلوچستان کا اس کو زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہے پاکستانی فوج، اور ان کو ایلیمینیٹ کر رہی ہے. یہ بالکل وہی ایسٹ پاکستان والی صورتحال یہاں پہ اس وقت پیش آ رہی ہے. پنجگور میں پروم سے بھی اسرار اور جنگیان رشید اور فیصل مراد اور غلام جان ان کو لاپتہ کیا گیا ہے.
26 مئی کو 3 لاپتہ افراد کی لاشیں جو ہے جعلی مقابلے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ہلاک کر کے پھینک دی تھی، یہ رکنی بارکھان ضلع سے۔ اسی طرح ایک اور بلوچ لاپتہ نوجوان کی لاش اوران سے ملی ہے۔ جو بلوچ نیشنل موومنٹ نے ہیومن رائٹ ونگ جو ہے ان کا، اس نے جو اپریل 2025 کی رپورٹ دی ہے، اس کے مطابق صرف ایک مہینے اپریل میں 151 لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں اور 23 لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہوتی ہے وہ کی گئی ہے۔ 24 مئی کو رات 2 بجے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کلی مینگل آباد میں چھاپہ مار کر محمد اسحاق اور عبد الرزاق کو گرفتار کیا۔ ایک جو ہے وہ ڈرائیور ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اسی طرح کوئٹہ میں چھاپہ مار کر 8ویں جماعت کے طالب علم ایمل اورنگزیب کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مریم نواز کا ایک بیان جو ہے وہ بلوچ واٹس ایپ گروپس میں بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ یہ بیان انہوں نے 17 نومبر 2021 کو دیا تھا، 17 نومبر 2021 کو، اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو وہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ میں بلوچستان کی بات کرتا ہوں تو مجھے بھی کہتے ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ حملوں کی بتانا چاہتا ہوں جو حملے ہو رہے ہیں۔ زامران میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حملے ہیں جو جاری ہیں، جیسے جیسے وہ ان کی تفصیل آئے گی آپ تک وہ پہنچاؤں گا۔ ناظرین، مستونگ میں عابد حسین ولد محمد زمان کو صبح 5 بجے آج ان کے گھر سے گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ان کے لائقین اور اہل علاقہ نے کوئٹہ کراچی جو ہائی وے ہے شاہراہ، اس کو بند کر کے احتجاج کیا اور مستونگ کے علاقہ شہید غلام علی چوک جو رحمان ہوٹل کے پاس ہے وہاں پر دھرنا دیا ہے۔ اب ضلع واشق میں پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد جو ہے وہ آ گئی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ملٹری آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور لوگوں کے گھر مسمار کرنا، لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنا، عورتوں کی بے حرمتی کرنا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے ہیں واشق میں، اور کو بہت بڑا فوجی آپریشن یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خزدار میں فوجی آپریشن جو ہے وہ آج چوتھے دن میں داخل ہو گیا ہے۔ اس دوران 15 سے 20 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور یہ آپریشن جو ہے یہ غزگی، لیزو، کوشک اور لطیف آباد کے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ علاقے میں فوج نے ناکہ بندی کر رکھی ہے اور انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر رکھا ہے۔ یہ کچھ خبریں جو ہیں اس وقت ہم تک پہنچی ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں۔ اس وقت جو داعش ہے کام یہ فوج خود کرے گی، مجھے لگتا ہے قتل عام، یہ ایسا بھی یہ کھیل کھیل سکتے ہیں اور نام داعش کا لگا دیں، لیکن داعش کو جو بلانا ہے، اب جو شہباز شریف گئے ہیں ترکی، تو وہ جو داعش کو لڑوا رہے تھے کرد آزادی پسندوں کے خلاف، ترکی کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ ان کی مدد مانگنے گئے ہیں کہ وہ جو فارمولہ اپلائی کیا تھا کردوں کے اوپر داعش کو یوز کر کے، تو وہ جو لوگ تھے ٹرکش انٹیلیجنس کے اور ٹرکش ملٹری کے، ان کے ساتھ مشورہ کرنے گئے ہیں کہ ان کو پاکستان لایا جائے، ٹرکش کو بھی، تاکہ وہ یہاں پاکستان میں ان کو اس حوالے سے تھوڑی ٹریننگ بھی دیں اور تھوڑا سا اس بلوچوں کے خلاف داعش کے جو آپریشن شروع ہونے جا رہے ہیں ان کو مانیٹر بھی کریں۔ بہرحال جیسے اس حوالے سے کوئی خبر آئے گی آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔